ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بڑی دھویں دار گفتگو کر رہے تھے اور جہاں پہ ہم نے گفتگو ختم کی تھی وہاں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اپنے کو اینالسٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پوری گفتگو کو سم اپ چند منٹوں میں کریں. سب سے پہلے کرنل ریٹائرڈ ظفر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اس پوری صورتحال کو پاکستان کے اندر جو ابھی پوسٹ بجٹ صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اٹ از اے رائٹنگ آن دا وال، اور جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس میں کوئی پارٹی دھرنا ڈال رہی ہے، کوئی پارٹی اسٹرائکس کال کر رہی ہے، کہیں پر ٹائر جل رہے ہیں، کہیں پر بجلی نہیں ہے. ہم کسی طرف تو جا رہے ہیں. اس کا مقصد کوئی ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس کی ریمیڈیز کو دیکھنا ہے. جناب ظفر صاحب، آپ کے خیال میں واٹس ہیپننگ اینڈ واٹس اے ریمیڈی؟ سر سمپل بات ہے، یہ اکنامک ایشو ہے اور اس کو اکنامک ٹرمز میں میرے خیال میں حل کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ہے وہ مسئلہ جابز کا. آپ آدمیوں کو کاروبار مہیا کریں. اس ملک میں اگر لوگوں کو کاروبار کھلتا ہوا نظر آئے گا تو یہ بڑی بڑی ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کاروبار مہیا کرنے کے لیے کیا چیز آپ کو چاہیے؟ سر سب سے بڑی چیز ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر دیکھیے، روزانہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں، روزانہ آپ کی ریل گاڑیاں ہیں وہ الٹ رہی ہیں، پٹڑی سے اتر رہی ہیں. اور یہاں کراچی میں آپ دیکھیے، آپ الگ اے سے بی تک جانا ہو تو اس میں کوئی صورت نہیں بنتی. پیٹرول کی قیمت دیکھیے. اس کے علاوہ پھر دوسرے بات، کوئی کسی طریقے سے بھی آپ جائیے، وہ انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. پھر انفراسٹرکچر میں ایک تو یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں فوری، میں لمبے ٹرم پہ انفراسٹرکچر میں تو ایجوکیشن وغیرہ آتی ہے، ہیلتھ وغیرہ آتی ہے. لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر آپ مینز آف کمیونیکیشن کو دیں اور آزاد چھوڑ دیں لوگوں کو. یہاں کے لوگ جانتے ہیں کس طرح کرنا ہے. یہ بڑے انٹیلیجنٹ اور بہت محنتی لوگ ہیں یہ سب، اور یہ جتنی مصیبتیں ان کو جھیل جائیں گے اور بالکل میرے خیال میں ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے جس کو. آپ کے خیال میں میجر فاروقی صاحب، کیا انفراسٹرکچر دے دیا جائے، یعنی کہ اگر ایک ٹرین کا سسٹم ہے اور پٹریوں کو مضبوط کر دیا جائے اور انجن کو مضبوط کر دیا جائے، پاکستان میں گاڑیاں چل سکیں گی؟ پاکستان میں تو گاڑیاں چلیں گی کیا ڈاکٹر صاحب، گاڑیاں دوڑیں گی. پاکستان تو اتنا زرخیز وسائل سے بھرپور ملک ہے کہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے. جفاکش لوگ جنہوں نے دنیا کے دسیوں سینکڑوں ممالک میں جا کے ان ملکوں کو سرسبز و شاداب کر دیا، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی محنت سے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں کام نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے. صحیح ٹریک پہ نہیں ہے. اس ملک میں کیا چیز نہیں ہے؟ آپ دیکھیں لہلاتے کھیت، پورا سندھ سرسبز شاداب، اس کے بعد ریگستان، اس کے بعد جناب آپ کے پاس پہاڑی علاقے، دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں، برف پوش پہاڑیاں. کیا چیز نہیں ہے؟ معدنیات میں آ جائیں، کول لے لیں، لوہا لے لیں، اینی تھنگ، کاپر لے لیں، گولڈ لے لیں، ڈائمنڈس لے لیں. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے اس ملک میں؟ گیس لے لیں، پیٹرول لے لیں، کون سی چیز نہیں ہے؟ اتنے جفاکش لوگ، اتنے محنتی لوگ، کیا چیز نہیں ہے؟ صرف ایک چیز نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. ان کو صحیح راستے پہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے. سب مفاد پرست ہیں. وہ اپنے اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں، عوام کا مفاد نہیں دیکھ رہے. پالیسیاں جتنی بنتی ہیں، بجٹ ہو کوئی ہو، وہ اپنا دیکھتے ہیں، عوام کا نہیں دیکھتے ہیں. عوام پس رہے ہیں، پریشان ہیں، مہنگائی سر پہ ہے. مہنگائی نے، بے روزگاری نے اس ملک میں یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں اس سے آئے. روٹ کاز ہے فقدان آف آنیسٹ لیڈرشپ. 64 سے لے کے 58 سے لے کے 64 تک پاکستان واز اے رول ماڈل ان دا ہول ورلڈ. پاکستان کی ترقی کی رفتار
7 से लेके 9% GDP ग्रोथ था। Let's not go into that. और आज हमारी आप ग्रोथ माइनस में है। आप इन शॉर्ट कैसे से पूरा दो जुमलों में बता सकेंगे कि how should दो Pakistan जुमलों get relief? में जब तक सिंसियर ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं आएगी इस मुल्क में, जिसमें सिर्फ मेरिट का बोलबाला हो, मेरिट पे चले, कोई लसानी, कोई क्या कहते हैं देखें कि जी ये इधर का है या उधर का है, वो ना देखें, ओनली देन दिस कंट्री कैन। नाजरीन, हमने दो ओपिनियंस यहाँ पर लिए। कर्नल जफर साहब का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। फारूकी साहब की नज़र में, मेजर फारूकी साहब की नज़र में, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक ऑनेस्ट, सिंसियर और डेडिकेटेड लीडरशिप है जिसका फुकतान है। नाउ लेट्स कम टू कर्नल Basir Saab, what do you think, where is the problem? Sir, I agree with both the co-analysts, but who will वो क्या है, घंटी कौन बांधेगा बिल्ली की गली में, उसके गले में घंटी कौन बांधेगा? वो तो बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी एक अदारा के आए और सिम्टम को, वो शॉर्ट टर्म है, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म भी चाहिए, इस वक्त सर्जरी चाहिए, क्विक सर्जरी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये है कि अवेयरनेस, पब्लिक के अंदर फुकदान है अवेयरनेस का, और वो एजुकेशन के बारे में मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा। यूरोप में मैंने एक बिल बोर्ड देखा बहुत साल पहले, वहाँ एक अफ्रीकन गरीब नादार बच्चा, लाचार बच्चा दिखाया, और उस पर ऊपर कैप्शन थी, जब मैं नजदीक गया पढ़ा लिखा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर। अब नाउ दिस सेज वॉल्यूम्स। अब मैं ये वापस आता हूं, बात वही है, देयर इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक किसी गवर्नमेंट लेवल पे विजिबल पॉलिसी चाहिए। विजिबल पॉलिसी, जिनको खुद विजन नहीं है, वो विजिबल पॉलिसी मुझे क्या देंगे? वो सामने आए हैं, अभी ये 2 साल हुए हैं, आपके टेलीविजन पे आए हैं, रेडियो पे आए हैं, मीडिया पे आए हैं, कौम को कॉन्फिडेंस में लिया है? नहीं लिया, बिकॉज दे कांट फेस द नेशन। नाजरीन, इस वक्त हमने अपने तीनों को एनालिस्ट को सुना, और अगर इनको रैप अप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वी लैक इट, वी ऑल एग्री ऑन दैट। दी स्टेटमेंट जो कर्नल जफर साहब ने कहा, यस वी लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। 65 साल के बाद भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। लेट मी पुट इट दी अदर वे, कोई सिस्टम नहीं है। जब हमारे लोग जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जब कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एक दूसरे पे छलांग मार के ताकत आजमाई कर रहे होते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। सिस्टम हमारा लैक कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मेजर फारूकी साहब ने कहा वो भी अपनी जगह है। उन्होंने लीडरशिप के अंदर कमिटमेंट और कन्विक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन का फुकदान देखा है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। और तीसरी चीज़ जो कर्नल बसीर साहब ने कहा वो इनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। यस, इन तमाम चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो सर्टनली हमारे माशरे की प्रॉब्लम ही यही है, इसके अलावा नहीं है। इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी की हालत यह है, इसमें यह भी हो सकता है कि किसी एक एनालिस्ट की नज़र में एक चीज़ ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा अहम है, दूसरी कम अहम है, लेकिन अहम ये तीनों हैं और इक्वली हैं। जिस वक्त सऊदी अरब में हम उतरते हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं और रात के 3 बजे मक्का मुकर्रमा की गलियों में फिर रहे होते हैं, हमें फ़िक्र नहीं होती कि जेब में कितने पैसे हैं और कितने डॉलर्स हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी है। जिस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर रात के 4 बजे और सुबह के 4 बजे हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं हरम, हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि कोई हमें लूट लेगा। लेकिन नाजरीन, क्या लाइन्स एरिया में, क्या नॉर्थ कराची में रात के 4 बजे आप वॉक कर सकते हैं? पैसे लेके घूम सकते हैं? घरों पे सोने वाले लोग आज़ादी के साथ सो सकते हैं कि रात को कुछ नहीं होगा उनके साथ? और इख्तलाफी राय रखने वाले लोग क्या रात को बगैर कुंडे लगाए हुए और एहतियात किए हुए अपने घरों में सो सकते हैं? ऐसा नहीं है। देयर इज डेफिनेटली इनसिक्योरिटी। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कतई ये कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। और ये इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी
کہ آج ڈالر 80 روپے کا ہے، کل 100 کا ہو جائے گا. فورن انویسٹر اس ڈر سے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہیں خرچ کرے گا. انسیکیورٹی کو بھی ختم کرنا ہے، انسرٹنٹی کو بھی ختم کرنا ہے. انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ان دونوں انٹر ریلیٹڈ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو اپنا رول اس وقت پلے کرنے کو ملے گا جب حکومت ان کو آزادی سے یہ رول دے گی. اس میں سیکورٹی ایجنسیز کا کوئی قصور نہیں ہے. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، ہمارے کسی بھی کوئی اینالسٹ نے یہ امپریشن نہیں دیا ہے. یہ ان کو آزاد انڈیپینڈنٹ رول پلے کرنے دینا ہوگا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتاؤں ناظرین، ہمارے ہاں جو مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی یہ امپریشن دیتا ہے کہ ہمیں امریکن سپورٹ حاصل ہے. دیٹ از الارمنگ. There is no American support to my knowledge to the criminal activities going on in the cities of Pakistan. There is no American support to none of them, to my understanding. اور میں نے بھی امریکہ میں 30 سال اپنی زندگی گزاری ہے. امریکہ کی سپورٹ ان بدماشوں کو نہیں ہے جو پاکستان کے حالات کو خراب کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور یہ ان انڈر کرنٹس کو، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو مزید دعوت دے رہے ہیں. یہاں پہ مزید لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکن ایمبیسڈر یا امریکن ڈپلومیٹ کسی ایسے آدمی سے اگر ہماری سوسائٹی میں ملتا ہے جو ٹارگٹ کیا گیا ہے حالات کو خراب کرنے کا، تو وہ امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. ہمیں فورن انویسٹمنٹس کے لیے، چاہے وہ امریکن انویسٹر ہو، چاہے وہ برٹش انویسٹر ہو، چاہے وہ یورپین انویسٹر ہو، چاہے وہ عرب ورلڈ کا انویسٹر ہو، ہمیں اسے یہاں کنڈیوسو اور فرینڈلی ایٹماسفیئر دینا ہے. اینٹی فینومینا اگر ہم نے یہاں پر کیا، اینٹی سعودی عربیہ فینومینا رکھا، اینٹی ہم نے مڈل ایسٹ فینومینا یہاں پہ رکھا، اینٹی امریکن فینومینا رکھا، اینٹی برٹش فینومینا رکھا، تو فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہوگا یہاں کے انویسٹمنٹ کے لیے. ہمیں یہاں پہ فورن انویسٹمنٹس کو لانا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ کول مائنز کو ہم نکال کے ایکسکیویٹ کر کے یوز کر لیں گے. اس ایکسکیویٹ کرنے کے اندر جس ٹیکنالوجی میں جن ڈالرز کی ضرورت ہے وہ ملٹی بلین ڈالرز کہاں سے آپ لائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو فورن انویسٹر چاہیے. یس وی ہیو دی پوٹینشیل ہیئر بٹ وی ڈو نیڈ money to explore those potentials and use those potentials, and that money, getting that money and creating that infrastructure جس کی بات کرن ظفر صاحب نے کہا, we need foreign investors to come to this country, and in order to get the foreign investors to come to this country we need to provide transparency, we need to provide security and conviction and commitment, what Major Farooqi said. Thank you very much for tonight. اس کے بعد اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے.